ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ عالمی خطرات اور پیچیدہ ہائبرڈ چیلنجز میں باہمی فوجی تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ ISPR کے جاری کردہ بیان کے مطابق اسلام آباد میں پاکستان کی زیر میزبانی مضبوط ربط محفوظ امن کے عنوان سے ریجنل چیفز آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ریجنل چیف آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس میں امریکہ، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے اعلیٰ عسکری حکام نے شرکت کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کانفرنس میں شریک ہونے والے اعلیٰ عسکری حکام کا خیر مقدم کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنے خطاب میں خطے میں امن، استحکام اور تعمیری کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ درپیش چیلنجز کے تناظر میں اسٹریٹجک مکالمہ اور باہمی اعتماد اہمیت کا حامل ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مزید کہنا تھا، پاکستان خطے کے محفوظ اور خوشحال مستقبل کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR کے مطابق کانفرنس کے مقاصد میں بہتر اقدامات، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کا فروغ شامل ہے۔ ریجنل چیف آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس کا مقصد باہمی تعاون کی مضبوطی ہے۔ پاکستان نے امریکی جنرل مائیکل ایرک کوریلا کو نشان امتیاز ملٹری عطا کر دیا۔ ISPR کے مطابق جنرل کوریلا کو یہ اعزاز دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون اور دہشت گردی کے خلاف اشتراک میں ان کی مثالی خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔ صدر آصف زرداری نے جنرل کوریلا کو ایوان صدر میں منعقدہ خصوصی تقریب کے دوران یہ اعزاز دیا۔ تقریب میں جنرل کوریلا کو تینوں مسلح افواج کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ جنرل مائیکل ایرک نے پاکستان کی سول اور عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں کیں، جن میں دفاعی تعاون، علاقائی سلامتی اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے جنرل کوریلا کا ویژن علاقائی امن اور انسداد دہشت گردی کے لیے کلیدی کردار رکھتا ہے، جبکہ صدر مملکت نے بھی جنرل کوریلا کی خدمات کو سراہا۔ پاک امریکہ وزرائے خارجہ کی ملاقات پر امریکی محکمہ خارجہ نے بیان جاری کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ نے ایران سے مذاکرات میں ثالثی کا تعمیری کردار ادا کرنے اور علاقائی استحکام برقرار رکھنے کی پاکستان کی خواہش کی تعریف کی۔ ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان اگست میں انسداد دہشت گردی مکالمے پر تبادلہ خیال ہوا۔ پاک امریکہ انسداد دہشت گردی مکالمہ اگست میں اسلام آباد میں ہوگا۔ ٹیمی بروس نے کہا کہ ملاقات میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دو طرفہ تعاون پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ داعش کے خلاف مشترکہ اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے دو طرفہ تجارتی تعلقات کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا۔ معدنیات اور کانکنی کے شعبوں میں دو طرفہ تجارتی تعاون کے فروغ پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی بربریت پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے غزہ میں فلسطینیوں کی امداد کی ترسیل کی بندش کی مذمت کی۔ کہا پاکستان نہتے فلسطینی بہن بھائیوں کی سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھے گا۔ پاکستان ہر فورم پر فلسطینی عوام کی آواز بنتا رہے گا، فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا فلسطینی عوام اور پورا عالم اسلام پاکستان اور اس کی قیادت سے امید رکھتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے وفاق پر ایک مرتبہ پھر وار کرتے ہوئے کہا وفاق خیبر پختونخوا پر اپنے نام نہاد فیصلے مسلط نہیں کر سکتا۔ صوبے میں کسی بھی قسم کا نیا آپریشن قابل قبول نہیں۔ وفاق کو دو ٹوک پیغام ہے کہ بارڈر سیکیورٹی وفاق کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ لوگ ناکام رہے تو میں صوبائی پولیس سیکیورٹی سنبھال لے گی۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان اور ترقی ہماری اولین ترجیح ہے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ افغانستان سے متعلق فیصلے ہماری مشاورت کے بغیر ممکن نہیں۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بحالی کے لیے اپنا جرگہ بنا رہے ہیں۔ وفاق خیبر پختونخوا کے وسائل پر قابض ہے۔ ضم اضلاع کو بھی فنڈز فراہم نہیں کیے جا رہے۔ بانی PTI کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ ہمیں سزائیں دینے والے خوفزدہ لوگوں سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ ان کے خوف سے بانی کا ایک لفظ بھی باہر نہ آئے۔ بانی بار بار 9 مئی کے واقعات کی CCTV فوٹیجز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عوام کو اپنی آزادی کے لیے اب خود نکلنا پڑے گا۔ ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بانی باہر آئے گا تو تحریک چلے گی۔ علیمہ خان نے کہا کہ یہی وجہ ہے بانی نے کہا ہے کہ تحریک شروع کریں۔ ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں تحریک نہ چلے۔ بانی نے کہا کہ عوام اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں۔
پی ٹی آئی کے کارکنوں کو چن چن کر سزائیں دی جا رہی ہیں۔ کوئی تو ہے جو ڈرا ہوا ہے۔ میرے وکلا نے مجھے کہا ہے کہ آپ کی بیل لینی ہے، آپ کو گرفتار کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی نے لاہے عمل دینا ہے، لوگوں نے خود نکلنا ہے۔ 5 اگست جب آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ شکوک و شبہات کی کوئی بات نہیں۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے سب نکلیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی مقدمات میں ضمانت مسترد ہونے کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا کہ ایف آئی آر میں ثبوت کے فقدان ہے۔ 9 مئی واقعات میں معاونت کا الزام بے بنیاد ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا نیب حراست میں ہونے کی وجہ سے جرم میں ملوث ہونا ممکن ہے۔ درخواست میں یہ بھی لکھا گیا کہ پروسیکیوشن کے متضاد بیانات کس کو مشکوک بناتے ہیں۔ ان مقدمات میں مزید تفتیش کی ضرورت ہے۔ پولیس نے 5 ماہ تک گرفتاری سے گریز کیا۔ بدنیتی واضح ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 3 جولائی کو 9 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کی تھیں۔ پی ٹی آئی کے 26 نومبر احتجاج کیس میں عدالت نے غیر حاضر ملزمان کے ضمانتی مچلکوں کو ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پی ٹی آئی قیادت اور کارکنان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے درج مقدمات کی سماعت کی۔ جج طاہر عباس نے کیسز پر سماعت کرتے ہوئے غیر حاضر ملزمان کے ضمانتی مچلکوں کو ضبط کرنے کا حکم دے دیا اور ان کے ضمانتیوں کو نوٹسز جاری کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے غیر حاضر ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 31 جولائی تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی قیادت اور کارکنان کے خلاف تھانہ سیکریٹریٹ میں 26 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے مقدمات درج ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے حافظ عبدالکریم کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ شہباز شریف نے حافظ عبدالکریم کو حالیہ سینٹ انتخاب میں کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ کہا پر امید ہوں کہ آپ اپنی مذہبی اور سیاسی فکر کی روشنی میں قانون سازی میں مؤثر کردار ادا کریں گے۔ سینیٹر حافظ عبدالکریم نے نون لیگ کی جانب سے سینٹ الیکشنز میں ان پر اعتماد کے لیے وزیراعظم کا شکریہ بھی ادا کیا۔ خیبر پختونخوا سے آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے 5 سینیٹرز پی ٹی آئی کا حصہ بن گئے۔ خیبر پختونخوا سے منتخب 5 آزاد سینیٹرز نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی، جس کی ڈکلریشن پارٹی چیئرمین کو جمع کروا دی گئی۔ کے پی سے منتخب ہونے والے مرزا آفریدی، اعظم سواتی، فیصل جاوید، نور الحق قادری اور روبینہ ناز نے ڈکلریشن جمع کروائی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی ڈکلریشن الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں گے۔ سینٹ کی حالیہ نشستوں پر الیکشن میں مراد سعید بھی کامیاب ہوئے ہیں، لیکن وہ طویل عرصے سے روپوش ہیں۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ کراچی میں صحافی اور ٹریفک پولیس سے بدتمیزی کرنے والے ایف بی آر افسر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے چیئرمین ایف بی آر کی جانب سے ایف بی آر افسر کی برطرفی کی کارروائی کا آغاز کرنے کی تعریف کی۔ کہا ویل ڈن چیئرمین ایف بی آر، یہ آپ کی نیک نیتی کا اظہار ہے۔ ہمیں عوام کی خدمت کرنی ہے، بدماشی نہیں۔ چیئرمین ایف بی آر ملک کے لیے بہت جلد اچھے اقدام کرنا چاہتے ہیں، سب مل کر آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اچھے اقدام کے لیے کرتے رہیں گے۔ جگاری قتل کیس کے تفتیشی عمل میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق مقتولہ بانو بی بی کے والدہ گل جان کے ڈی این اے نمونے حاصل کر لیے گئے۔ ڈی این اے سیمپلنگ کا عمل سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کی درخواست پر کیا گیا۔ پولیس سرجن ڈاکٹر عائشہ فیض نے تصدیق کی ہے کہ گل جان بی بی سے بال، خون اور حلق سے لعاب کے نمونے حاصل کیے گئے ہیں، جنہیں سیل کے ذریعے سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ان نمونوں کو اب ڈی این اے تجزیے کے لیے پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کو بھجوایا جائے گا۔ پولیس سرجن کے مطابق اس سے قبل مقتولہ بانو بی بی کی قبر کشائی کے دوران بھی لاش سے ڈی این اے کے لیے نمونے لیے گئے تھے تاکہ دونوں کے تعلق کی تصدیق ممکن ہو سکے۔ ثانیہ اسوات سے متعلق انکوائری رپورٹ میں محکمہ پولیس کی سنگین غفلتوں اور لاپرواہی کا انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 27 جون کو ہوٹل کے قریب پولیس کی گاڑی موجود تھی، لیکن دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود پولیس نے سیاحوں کو دریا میں جانے سے نہیں روکا۔ ذرائع کے مطابق دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر مجموعی طور پر 106 ایف آئی آر درج ہوئیں، جن میں سے صرف 14 مقدمات پولیس نے درج کیے، جبکہ باقی کارروائی اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے کی گئی۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے سیاحوں کی بڑی تعداد کے مقابلے میں پولیس کی FIRs انتہائی کم تھیں۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پولیس ہوٹلوں کو کسی قسم کی حفاظتی ہدایت جاری کرنے کا ثبوت پیش نہ کر سکی۔ انکوائری رپورٹ میں دریا کنارے تعمیرات اور سیاحتی مقامات کے لیے ایک نیا ریگولیٹری فریم ورک نافذ کرنے، پولیس کو دفعہ 144 پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت دینے اور حساس علاقوں میں پولیس کی نمایاں موجودگی یقینی بنانے کی تجاویز شامل ہیں۔ رپورٹ میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ مستقبل میں ایسے سانحات سے بچنے کے لیے تمام موجودہ قوانین پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ مثالی گاؤں منصوبے میں عوامی ضروریات مد نظر رکھ کر ترجیحات کا تعین کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ مثالی گاؤں، ستھرا پنجاب اور ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹس پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے مثالی گاؤں پروجیکٹ کی جلد از جلد تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن طلب کر لی۔ پنجاب میں 1200 دیہات مثالی گاؤں بنانے کے پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ہر مثالی گاؤں میں واٹر سپلائی، مکمل سیوریج نیٹ ورک اور ویسٹ مینجمنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ بنیں گے۔ پنجاب کے مثالی گاؤں میں پختہ گلیاں، سڑکوں کی بحالی، چلڈرن پارک اور شجرکاری بھی ہوگی۔ مثالی گاؤں میں گھروں پر نمبر لگائے جائیں گے اور سائن بورڈز بھی نصب ہوں گے۔ اجلاس میں مثالی گاؤں کے لیے سولر سسٹم سے چلنے والے واٹر سپلائی ماڈل اور سیوریج سسٹم پر بریفنگ دی گئی۔ مثالی گاؤں پروجیکٹ کے تحت پائلٹ فیز کے 130 دیہات میں ترقیاتی منصوبے مکمل کر لیے گئے۔ مریم نواز شریف نے کہا مثالی گاؤں پروجیکٹ میں عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ترجیحات کا تعین کیا جائے گا۔ مثالی گاؤں کے تحت ہر گاؤں کو مکمل طور پر ڈیولپ کیا جائے گا۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خط لکھ دیا۔ گورنر پنجاب نے خط میں کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ ضلع چکوال اور جہلم کو آفت زدہ قرار دیا جائے، سیلاب سے نقصانات کے ازالے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ انہوں نے مریم نواز کو لکھے گئے خط میں کہا کہ سیلاب سے متاثرہ شہروں میں نظام زندگی شدید متاثر ہوا، شہروں کو آپس میں ملانے والے پل ٹوٹ گئے ہیں، سیلاب کی وجہ سے رابطہ سڑکیں بہہ گئی ہیں، غریب لوگوں کے گھر، مویشی اور سامان بھی سیلابی ریلے میں بہہ گئے ہیں۔ تو دوسری جانب وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے گورنر پنجاب کے خط پر جواب دے دیا۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ آپ کو لکھا خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ آپ کو ہر بار آپ کا آئینی رول یاد کروانا پڑتا ہے، لیکن آپ غلطی کرنے سے باز نہیں آتے۔ پنجاب حکومت پہلے سے سیلابی صورتحال کا سامنا کرنے والے علاقوں میں امدادی سرگرمیاں شروع کر چکی ہے۔ تمام معاملات حکومتی کنٹرول میں ہیں۔ عظمہ بخاری نے مزید کہا کہ اگر آپ کسی کو حقیقی طور پر جگانا چاہتے ہیں تو اپنی جماعت اور اپنی حکومت کو لکھیں۔ حکومت کیسے چلانی ہے، انتظامی معاملات کیسے چلانے ہیں، اس کے لیے آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں۔ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب کے تمام متعلقہ ادارے متاثر افراد کی خدمت میں مصروف ہیں۔ مریم نواز سیلابی صورتحال کے اگلے روز ہی خود چکوال پہنچی، متاثرہ افراد کی داد رسی کی۔ پنجاب کے عوام نے مریم نواز کو مینڈیٹ دیا، گورنر صاحب آپ نمائشی دورے کر کے اپنی فوٹو سیشن کے صرف شوق پورے کیا کریں۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے طلباء و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست، بھارت کی آپریشن سندور کو خاک میں ملانے اور مارکہ حق کی زبردست فتح کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے خصوصی طور پر مارکہ حق کے دوران نوجوانوں کے جذبے، سوچ اور حب الوطنی کو سراہا۔ اس موقع پر طلباء و طالبات نے معاشرتی اور قومی امور بالخصوص سیکیورٹی کے تناظر میں کھل کر سوالات کیے۔ نشست کے اختتام پر یونیورسٹی لاہور کے طلباء نے خصوصی طور پر ملی نغمے کے ذریعے پاک فوج کو خراج عقیدت پیش کیا، قومی اتحاد کی بہترین ترجمانی کی۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے طلباء نے DGISPR کے ساتھ نشست کو خوشائن قرار دیا اور مستقبل میں بھی ایسی نشست کے اہتمام کی خواہش کا اظہار کیا۔ لیاری میں عمارت گرنے کے واقعے پر سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی نے بطور وزیر اپنی ذمہ داری قبول کر لی۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں آزاد رکن اسمبلی سجاد علی سمرو نے لیاری میں عمارت گرنے کے حوالے سے توجہ دلاؤ نوٹس میں کہا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے ایک کھوڑوں کو ہٹا کر بھٹوں کو لگا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیاری میں بلڈنگ خالی کروائی جا رہی ہے لیکن مکینوں کو متبادل نہیں دیا جا رہا۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے اپنے جواب میں کہا ہم نے صرف ایک DG کو نہیں ہٹایا بلکہ 11 افسران کو گرفتار کروایا ہے۔ لیاری میں گرنے والی عمارت 1980 میں تعمیر ہوئی اور SPCA میں اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔
भुट्टो से जरदारी तक प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, हम ये आग का दरिया अबूर करके आए हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का लाहौर में सेमिनार से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी हकीकी जमहूरी पार्टी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुल्क के लिए अजीम खिदमात हैं। आसिफ जरदारी ने सारी ज़िंदगी जेल में गुजारी। चीन के आसिफ अली जरदारी ने कई दौरे किए। जरदारी के दौरों की वजह से आज चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, जबकि उन्होंने सदर बनकर सारे इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। सरदार सलीम हैदर का मजीद कहना था कि सदर जरदारी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। आसिफ अली जरदारी जैसा अजीम इंसान कोई नहीं जो गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं। जरदारी कहते हैं कि मैंने अपना केस अल्लाह पर छोड़ दिया है। नाम नेहाद बौने लीडरान पर तनकीद करके कद बढ़ाते हैं। अगर ईरान के साथ पाइपलाइन शुरू हो जाए तो हमारा एनर्जी का मसला ही ख़त्म हो जाएगा। खेलों के मैदान से खबर है कि एशिया क्रिकेट कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। एशिया कप का पहला मैच 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान खेला जाएगा, जबकि फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को शेड्यूल्ड है। पाकिस्तान अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान का सामना रिवायती हरीफ भारत से होगा, जबकि कौमी टीम 17 सितंबर को मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ मैदान में उतरेगी। ग्रुप ए में पाकिस्तान, मेज़बान भारत, ओमान और यूएई शामिल हैं। ग्रुप बी में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और हांगकांग की टीमें शामिल हैं। कराची में अली अकबर शाह गोट की यूसी 11 का कदीमी कब्रिस्तान अरसे दराज से मसीहा का मुंतज़िर था। यूसी चेयरमैन रफ़ीक अल हुसैनी ने कब्रिस्तान की तज़यीन और आराइश के लिए दिन रात मेहनत करके 4 दीवारी की तामीर कराई और मिट्टी डलवा कर ज़मीन को हमवार करके दोबारा कब्रों की तामीर करवा दी। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं NTN न्यूज़ कोरंगी के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अली अकबर शाह गोट यूसी 11 के चेयरमैन के साथ। रफ़ीक अल हुसैनी जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, इन्होंने फलाह व बहबूद की एक मिसाल कायम की है। वैसे तो हम किसी को प्रोमोट नहीं करते, मगर इन्होंने एक मरकज़ी कब्रिस्तान जो काफ़ी कदीम कब्रिस्तान है, जिसकी असर नौ तामीरात की है, जो एक काबिल दीद बात है। लिहाजा हम चेयरमैन साहब से इस मौजू पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं कि आया चेयरमैन साहब ये बताएं कि ये जितना भी काम आपने करवाया है, आया कि इसमें आवाम की तरफ से कोई फंडिंग हुई है या पार्टी ने कोई फंड किया या आपने अपनी तरफ से किया ये काम? सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के तरीक़े काम का आप कवरेज दे रहे हैं। ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो भी तरीक़े काम मेरे जहन में आया, इलाकों में मुख्तलिफ तरीके से तरीक़े काम हो रहे हैं। फेवर ब्लॉक ले रहे, सीवरेज की लाइन ले लें, पानी की लाइन ले लें, मुख्तलिफ तरीक़े काम इलाके में हो रहे हैं। तकरीबन 200-250 कमरे के लिए वहाँ पर जो है मैंने जगह मुतय्यन कर लिया है। तकरीबन 100 से ऊपर जो है 100 से ज़्यादा जो है कमरे वहाँ पर मदफून भी हो चुके हैं। जिनके पास अफोर्ड नहीं होता, मैंने पहले 20-25 हज़ार रुपये यहाँ पर जो कब्रिस्तान माफियाज थे वो लोग यहाँ लेते थे। अब यहाँ पर सिर्फ कब्र खुदाई और जो है वहाँ पर मेंटेनेंस जो है सिर्फ 5,000 रुपये हमने, फिर ऑफकोर्स जो हमने कब्रें जो है मैं अपनी तरफ से फ्री मैंने वहाँ पर ऐलान किया है कि जो भी कब्रों की फीस नहीं दे सकते मैं अपनी तरफ से फीस भरूंगा। आप लोग कब्रे में जो है अपने प्यार को मदफून करें। जी, बहुत शुक्रिया। ये थे रफ़ीक अल हुसैनी, चेयरमैन अली अकबर शाह गोट यूसी 11, जो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे इस कब्रिस्तान के हवाले से। जी, कराची टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लांढी में संगीन बेज़ाब्तगियां, शिकायत पर म्यूनिसिपल कमिश्नर लांढी टाउन मोहम्मद इब्राहिम इमरानी का एक्शन। महकमा लैंड समेत 7 महकमे के डायरेक्टर से रेवेन्यू रिकॉर्ड तलब कर लिया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ उमर दुरानी से। उमर, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी, बिल्कुल। संगीन बेसाख्तगियों की शिकायत पर म्यूनिसिपल कमिश्नर लांढी टाउन मोहम्मद इब्राहिम इमरानी का एक्शन ये सामने आया है। महकमा लैंड, चार्ज पार्किंग, ट्रेड लाइसेंस समेत 7 महकमे के डायरेक्टर से रेवेन्यू रिकॉर्ड तलब कर लिया। म्यूनिसिपल कमिश्नर की जानिब से जारी लेटर में मज़कूरा महकमों के डायरेक्टर को हिदायत की गई है कि वो तमाम पेड चालान को फौरी तौर पर महकमा फाइनेंस में जमा कराएं और आइंदा हर माह चालान बाकायदगी से जमा कराएं। दूसरी जानिब लांढी टाउन में प्राइवेट शख्स की जानिब से सरकारी उमूर में मुदाखलत और गैर कानूनी तौर पर अफसरान को हिदायत देने पर बरहमी का इजहार करते हुए एक सरकारी सर्कुलर जारी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया उमर दुरानी, आपने तफसीलात से आगाह किया। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।